السلام علیکم دوستوں اسلامک ہسٹری میں اگر ظالم بادشاہوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس لسٹ میں پہلے نمبر پر نام یزید کا آتا ہے، کیونکہ اسلام دھرم کی ہسٹری میں پہلا بادشاہ جو ظالم، شرابی، زناکار تھا وہ یزید ہی تھا۔ دوستوں یزید نہ صرف ایک شرابی، ظالم اور زناکار بادشاہ تھا، بلکہ ساتھ ساتھ اس کے اوپر اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کو شہید کرنے کا بھی داغ لگا ہوا ہے۔ دوستوں کیونکہ یزید نے حضرت امام حسین کو کربلا میں شہید کر دیا تھا، اس کے بعد تمام مسلمان اس سے نفرت کرنے لگے تھے۔ اسے ڈر ستانے لگا تھا کہ کہیں اس کے سلطنت کا تختہ پلٹ نہ ہو جائے۔ اسی ڈر سے اس نے اپنی سلطنت کو ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے بہت سارے برے کام کیے، یہاں تک کہ اس نے مکہ اور مدینہ جیسے عظیم شہروں پر بھی حملے کروائے، لیکن وہ کسی بھی حالت میں مسلمانوں کو اپنی طرف نہیں کھینچ پایا اور وہ اپنے تمام ارادوں میں ناکام رہا۔ دوستو اگر آپ ہسٹری میں یزید کی موت کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یزید کی موت کیسے ہوئی تھی، تو آپ کو ہسٹری میں دو چیزیں ملیں گی۔ کچھ ہسٹورین کا یہ کہنا ہے کہ یزید کو ایک رومی لڑکی سے پیار ہو گیا تھا، وہ رومی لڑکی بھی یزید سے پیار کا ناٹک کیا کرتی تھی، لیکن اندرونی طور پر یزید سے بہت زیادہ نفرت کیا کرتی تھی اور ہمیشہ ایک موقع کی تلاش میں رہا کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اسی لڑکی نے موقع پا کر اس کے محل سے بہت دور تنہائی میں بلایا۔ یزید کیونکہ زناکار ہونے کے ساتھ ساتھ شرابی بھی تھا، اس لیے وہ شراب کے نشے میں تھا۔ یزید جب اس لڑکی سے شراب کی حالت میں مل رہا تھا تو اس لڑکی نے یہ کہتے ہوئے اس پر خنجر سے وار کیا کہ جو انسان اپنے نبی کے نواسے کا ہی قاتل ہو، وہ انسان کبھی میرا وفادار کیسے ہو سکتا ہے۔ اس طرح یزید کی زندگی کا وہیں پر خاتمہ ہو گیا تھا۔ کئی دنوں تک یزید کی لاش اسی جگہ میں چیل کووں کے بیچ پڑی رہی، لیکن آخرکار اس کے محل کے لوگ ڈھونڈتے وہاں پر پہنچ گئے۔ لاش میں زیادہ بدبو آنے کی وجہ سے اس کو وہیں پر گڈھا کھود کر دفنا دیا تھا، اور وہی کچھ اتہاس کاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یزید کی موت اس طرح نہیں بلکہ دوسری طرح ہوئی تھی۔ ان کا ماننا ہے کہ یزید اپنی عمر کے آخر میں بڑی ہی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا۔ یہ ایسی بیماری تھی کہ یزید کے پیٹ میں ہمیشہ درد ہوا کرتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے آنتوں میں زخم ہوتے جا رہے تھے۔ یزید نے دیکھا کہ جب اس کی حالت زیادہ خراب ہو چکی ہے تو اس نے اپنے بیٹے معاویہ کو بلایا۔ معاویہ جب اس کے پاس حاضر ہوئے تو اس نے اپنے بیٹے معاویہ بن یزید سے کہا، اے معاویہ، میری زندگی ختم ہو چکی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے تخت پر میری جگہ اب تم سلطنت کرو۔ یہ سنتے ہی یزید کے بیٹے کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور یزید کے بیٹے نے چلاتے ہوئے کہا کہ میں اس سلطنت کی گدی پر بیٹھنا پسند نہیں کروں گا کہ جس سلطنت کے گدی پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کے خون کے دھبے لگے ہوئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی سلطنت کا بادشاہ بننے سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ یزید نے جب اپنے بیٹے کے منہ سے یہ بات سنی تو یزید کی بیماری اور بڑھ گئی اور وہ اپنے بیماری کے بستر پر اور زیادہ بے چین رہنے لگا۔ دھیرے دھیرے بیماری بڑھتی گئی اور آخرکار ایک وقت ایسا آیا کہ یزید کے آنتوں میں کیڑے پڑنے لگے تھے، اس کے جسم سے بدبو آنے لگی تھی۔ یزید کو حد سے زیادہ پیاس لگا کرتی تھی۔ جب یزید پانی پیا کرتا تو اس کی بے چینی زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی، اور اگر اسے پانی پلایا نہیں جاتا تھا تو پیاس کی وجہ سے اس کی بے چینی ہمیشہ بڑھی رہتی تھی۔ یعنی یزید کی آخری وقت میں ایسی حالت ہو گئی تھی کہ پانی پینے پر بھی بے چینی تھی اور پانی نہ پینے پر بھی بے چینی تھی۔ آخرکار اسی بیماری کی حالت میں یزید کی موت ہو گئی۔ موت کے بعد اس کے جسم سے ایسی خطرناک بدبو آ رہی تھی کہ کوئی انسان بھی اس کے قریب جانے سے کتراتا تھا۔ دوستوں جس سلطنت پر راج کرنے کے لیے یزید نے حضرت امام حسین جیسی شخصیت کو شہید کر دیا تھا، اس سلطنت پر وہ صحیح سے 3 سال بھی حکومت نہیں کر سکا تھا۔ دوستوں آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔